جی میرا سوال یہ ہے ایماندار انسان اور بے ایمان انسان کی پہچان کیا ہے؟ اور اگلا سوال یہ ہے کہ بی جے پی سرکار کے لوگ ایماندار ہیں یا بے ایمان ہیں؟ دلیل سے ثابت کر کے سمجھائیں۔ دیکھو بھائی، پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور سب کو پیدا کرنے والا ایک مالک ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں؟ دیکھیے، عقل پہ تھوڑا سا زور ڈالیے اور غور کریے، اور اللہ کی قدرت کو اس کائنات میں پہچانیے۔ آپ جب غور کریں گے تو بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھینس کے انسان کا بچہ پیدا ہو گیا، بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے، گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ہاتھی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بندر کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنسار کے سچے مالک کی قدرت ہے۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ دو لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے، پھر وہ سمبھوگ کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، اور پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ دو ہوتے ہیں، پھر ان سے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، 4 5 6 جو بھی ہیں۔ اب لوگوں سے ہم پوچھیں بھئی تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ کہ فلانے ہیں، اور ان کے ماں باپ کون ہیں؟ کہ وہ ہیں، اور ان کے ماں باپ کون ہیں؟ کہ فلانے ہیں۔ تو ایسے ہی جب ہم جائیں گے پیچھے کو، پیڑھی در پیڑھی، تو یہ سلسلہ کہیں سے شروع ہوا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ بابا آدم اور اماں ہوا، دو مرد، یعنی ایک مرد اور ایک عورت سے دنیا کے سارے انسان اللہ نے پیدا کر دیے۔ یعنی پہلے اس دھرتی پر اور آسمان کے نیچے ایک عورت اور ایک مرد تھا، پھر انہی سے سارے انسان پیدا ہوئے، سارے انسانوں کی شاخیں پھوٹیں، جیسے پیڑ میں سے ٹہنی نکلتی ہیں، اسی پرکار سے ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کی اولاد ہوئی، پوری دھرتی پر انسان پھیل گئے۔ اب سب کا مالک ایک ہے۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ سب کا مالک ایک ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ پوری کائنات ایک مالک کے اشارے پہ چل رہی ہے، اور سب کے اندر اس مالک کی رچی ہوئی رچنا ایک ہی ہے، ایک ہی رچنا ہے۔ اچھائی پر چل، برائی سے بچ، اچھائی میں سکون ہے، برائی میں بے چینی گھبراہٹ ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ سب کا مالک ایک ہے، اس نے ایک ہی رچنا سب کے اندر رچی ہے۔ اگر دو مالک بھی ہوتے تو رچنا میں بدلاؤ ہوتا۔ پھر یہ ساری باتیں میں نے آپ سے اس لیے کی ہیں تاکہ میں آپ کو انسان کے حقیقت میں جیون کا مقصد سمجھاؤں اور سچے اور جھوٹے کو بتاؤں۔ اب دنیا کے سارے انسانوں کو بنانے والے مالک نے انسان کو جیون دے کر اس کے سامنے جیون جینے کے 2 طریقے اس کو سمجھا دیے ہیں اور آگے کر دیے ہیں۔ پہلا ہے ایماندار، دوسرا ہے بے ایمان۔ یہ ایماندار اور بے ایمان کا جو لفظ ہے، جو شبد ہے، یہ پوری دنیا کے انسان استعمال کرتے ہیں الگ الگ زبانوں میں۔ ارے کہ وہ فلاں انسان تو بے ایمان ہے بھائی، اور بھائی فلاں انسان ایماندار ہے۔ یہی اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے انسان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رچنا بنا کر کے انسان کو جیون کا سمے دے دیا ہے اور انسان کا ٹیسٹ لیا ہے۔ دونوں راستے سامنے کھول دیے ہیں کہ تو چاہے اکیلے میں چھپ کے، کھل کے، سب کے سامنے اچھائی کر یا برائی کر۔ انسان کو فری ول دیا ہے، انسان کی من کی مرضی کا مالک بنا دیا ہے، فری ول دیا ہے، بادشاہ بنا دیا ہے۔ اب تو چاہے اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، دونوں راستے کھول رکھے ہیں اس مالک نے۔ یہ دنیا بنانے والے کی طرف سے امتحان کا جہان ہے۔ یہ دنیا ایک پیپر ٹیسٹ لینے کا ایک ہال ہے۔ اچھا، اگر انسان اچھائی کی راہ پہ چلنا کی نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں اچھائی کے خیالات ڈالتا چلا جائے گا، اچھائی کی سوچ اس کے دماغ میں ڈالتا چلا جائے گا۔ اور اگر انسان برائی پر چلنے کی نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں برائی کے خیالات بھی، سوچ بھی ڈالتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ مالک ہے۔ جیسے نیت کرے گا انسان ویسے ہی فیصلہ کر دے گا۔ وہ جیون کا سمے دیا ہے، امتحان لیا ہے انسان کا۔ پھر اصل جیون موت کے بعد ہے۔ جیسے کرم کر کے اس جیون میں ہم مریں گے، موت کے بعد ویسا ہی بدلہ اللہ کے پاس پائیں گے۔ تو پہلے تو یہ بات ہم سمجھ لیں کہ یہ جیون
میں ہمارا بنانے والا ہماری پریکشا لے رہا ہے، ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ تو یہ جیون کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی کے لیے ایک امتحان ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا بنانے والا مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے اس جیون میں۔ یہی جیون کا سچ ہے، حقیقت ہے۔ عقل پر زور ڈال کر غور کرو اور سمجھو بات کو۔ تو اس دنیا میں ہمارا بنانے والا مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان کو فری ول ملا ہوا ہے، جو جیسے چاہ رہا ہے ویسے کرم کر رہا ہے۔ کوئی بے ایمانی پہ چل رہا ہے، کوئی ایمانداری پہ چل رہا ہے، کیونکہ مالک نے فری ول دے رکھا ہے، چھوٹ دے رکھی ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ اصل فیصلہ موت کے بعد کی زندگی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، انسان کے بنانے والے نے انسان کو کرم کرنے کی چھوٹ دی ہے، اچھے کرم کر یا برے کرم کر، ورنہ ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، اچھے برے کرم کرنے کے علاوہ انسان کو کسی اور چیز کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اگر انسان چاہے تو اپنے سر کے بال بڑھنے سے روک کے دکھا دے، اپنے ناخن بڑھنے سے روک کے دکھا دے، اپنے اوپر دکھ تکلیف آنے سے روک کے دکھا دے۔ موت کو پسند نہیں کرتا انسان، اپنے اوپر موت کو روک کے دکھا دے۔ اس کائنات کی ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ یہ قرآن مجید بتا رہا ہے، علی کل شیء قدیر۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے، اگر اللہ چاہے تو ایک کण کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی دھرتی پر برائی کر نہیں سکتا، ظلم جاستی کر نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ نے انسانوں کو چھوٹ دی ہے، امتحان ان کا لے رہا ہے، اسی لیے فری ول دے رکھا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں دھرتی پہ لوگ ظلم جاستی، فساد پھیلا رہے ہیں، برائی پہ بھی چل رہے ہیں، اچھائی پہ بھی چل رہے ہیں۔ بھائی میں اپنی بات یہاں پر روک کر یہ کہنا چاہوں گا، جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی میں تمہارے بھلے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، سچائی کو سمجھو اور ویڈیو کو پورا سننا، ادھورا مت سننا، ورنہ صحیح پوری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور میں ہر ویڈیو میں یہ میسیج دے رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بھائی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ کیونکہ آپ اللہ کی طرف دھیان لگائیں نہ لگائیں، جیون تو ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے۔ چاہے آپ جیون کے اصل مقصد پر غور کریں یا نہ کریں، جیون کا سمے تو ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، امتحان کا سمے پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، سب کو جانا ہے اس دنیا سے۔ اور ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ ہمارا یہ چینل چلانے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، اللہ کے دین کو، سچائی کو پھیلانا مقصد ہے۔ تو جو بھی ہمارا بھائی یا بہن ہمارے یوٹیوب میں سے، ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر جیسی بھی چاہے بنا کر کے وہ پھیلا سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہماری طرف سے چھوٹ ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی جتنا اللہ کا دین پھیلے گا۔ تو جو بھی ہمارا بھائی یا بہن اپنے طریقے سے پھیلانا چاہے، جس طریقے سے بھی پھیلانا چاہے اچھائی کو، سچائی کو، وہ ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر پھیلا سکتا ہے، ہماری طرف سے چھوٹ ہے، ہماری طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا۔ اب آئیے جواب کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو انسان کے بنانے والے مالک نے، سچے مالک نے انسان کو جیون دے کر جیون جینے کے دو طریقے اس کے سامنے کر دیے ہیں، دو طریقے ہی بنائے ہیں، اور اس کو چھوٹ دی ہے کہ تو چاہے ایماندار بن کے مر یا بے ایمان بن کے مر، سچائی پر چل کے مر یا جھوٹ پر چل کے مر، اچھائی پر چل کے مر یا برائی پر چل کے مر۔ اب دیکھیے، آپ نے سوال کیا تھا سرکار کے بارے میں، تو میں آپ کو دلیل دے کے پہلے صحیح سے سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا پھر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، ایماندار انسان اور بے ایمان انسان کی صحیح پہچان کیا ہے۔ دلیل سے سمجھو کہ موت کے بعد دونوں کے دو انجام کیا ہیں۔ اب کیونکہ اسلام دھرم میں قرآن مجید جو کتاب ہے، یہ انسان کے اندر ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، جو انسان کے سچے بنانے والے مالک نے انسان کے اندر جو رچنا رچی ہے، اس رچنا پر آدھارت ہے۔ تو قرآن مجید میں سنسار کے سچے بنانے والے مالک نے ایمانداری کو نام دیا ہے ایمان والا، ایمانداری پہ چلنے والے کو نام دیا ہے ایمان والا۔
یعنی اس کی رچنا پر چل کر، اچھائی پر، سچائی پر، بھلائی پر چل کر، اپنے بنانے والے مالک کو ایمانداری پر چل کر راضی کرنے والا، اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے سونپ کر، اپنی مرضی چھوڑ کر اپنے مالک کی مرضی پر جیون جی کر، سچائی پر چل کر اسے مر کر راضی کرنے والا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اور پھر مرنے کے بعد اللہ کا، جنت کا، سورگ کا انعام حاصل کرنے والا۔ قرآن میں سنسار کا سچا مالک بے ایمانی کو نام دیتا ہے کفر کا، کافر کا، یعنی کہ جس مالک نے اس کی رچنا بنائی ہے اس مالک کی سچائی کا انکار کرنے والا، اس کی رچنا کے خلاف چلنے والا، برائی پر چلنے والا، جھوٹ بولنے والا، غلط راستے پر چلنے والا، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کر، بے ایمانی پر چل کر، جھوٹ پر چل کر، برائی پر چل کر، دھرتی پر فساد پھیلانے والا، دوسروں کو دکھی کرنے والا، اللہ کی نعمتیں کھا پی کر اس کی ناشکری کرنے والا، اور برائی پر چل کے مرنے والا، بے ایمانی پر چل کے مرنے والا، کفر یعنی بے ایمانی پر چل کے مرنے والا، اور مرنے کے بعد اللہ کی سزا نرک میں پانے والا۔ یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ زندگی امتحان ہے، سب کا مالک ایک ہے اور سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، وہ مالک سب کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ وہاں پھر صحیح راز کھلے گا کہ کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان ہے، جب انسان کا بنانے والا مالک فیصلہ کرے گا۔ تو اندرونی طور پر اللہ ہی کو پتہ ہے، انسان کے بنانے والے مالک ہی کو پتہ ہے کہ کون پوری طرح بے ایمان ہے اور کون ایماندار ہے، لیکن کرموں سے دیکھ کر ہم بھی جانچ کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک نام ہے فرقان۔ فرقان کا مطلب سچ اور جھوٹ کو چیک کرنے والی چیز۔ تو قرآن مجید ہمیں سمجھائے گا کہ دنیا میں کون ایمانداری پہ چلنے والا ہے اور کون بے ایمانی پہ چلنے والا ہے۔ اسی آدھار پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان ہے، کیونکہ دنیا میں جو چیز جیسی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ برف کی سلی ٹھنڈک کا اثر دکھائے گی، آگ گرمی کی حرارت دکھائے گی۔ اسی پرکار سے جو انسان برا ہے وہ اپنے کرموں سے برا ثابت کر کے دکھا دیتا ہے اپنے آپ کو کہ میں برا ہوں، اور اچھا انسان اچھے کرموں سے اپنے آپ کو اچھا ثابت کر کے دکھا دیتا ہے کہ میں اچھا ہوں۔ تو کرموں سے دکھ جاتا ہے کون کیسا ہے۔ تو اسی آدھار پر آپ سمجھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا کہ ایماندار اور بے ایمان انسان کی پہچان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بنانے والے مالک نے انسان کو جیون دے کر دو طریقے بنائے ہیں، جیون جینے کے دو طریقے، اچھائی اور برائی، سچ اور جھوٹ، ایمانداری اور بے ایمانی۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں ہم یہاں غور سے اور دھیان سے، کہ دیکھیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھئی راستے میں کوڑا پڑا ہے وہ گندگی پڑی ہے، نالے میں گندگی ہے، کوڑا کچڑا پڑا ہے تو گندگی ہے۔ اب یہ بات دھیان سے سن لیں کہ انسان کے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی انسان کے اندر بنائی ہوئی رچنا کے حساب سے گندگی کیا ہے؟ جھوٹ اور برائی گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جھوٹ اور برائی جو بھی جس طرح کی بھی ہے وہ گندگی ہے، اور صفائی اور پوترتا یعنی پاک ہونا، پوتر ہونا، سچ اور اچھائی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب راستے میں کوڑا پڑا ہے تو صرف وہی گندگی ہے۔ راستے میں کوڑے کو گندگی سب کہتے ہیں بھی راستے میں کوڑا پڑا ہے، کن ڈال دیا، اس کو صفائی کرو، اس کو صاف کرو۔ یہ جو گھر گھر میں ظلم اور جھوٹ پھیلا ہوا ہے اور برائی پھیلی ہوئی ہے، اس کو گندگی مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ اس کی بھی صفائی کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جو ہر انسان کی زبان پہ جھوٹ ہے، چگلی ہے، غیبت ہے، برائی ہے، جیسے راستے میں کوڑا پڑا ہے اس کی فکر ہے صفائی کرنے کی، اسی پرکار سے گھر گھر کے اندر جھوٹ اور بے ایمانی اور چگلی اور برائی، یہ جو گندگی پھیلی ہوئی ہے میرے بھائیوں، اس کی صفائی کرو، اس کی صفائی۔ اللہ کے نزدیک یہ گندگی ہے اصل، جھوٹ، برائی، دھوکہ، فریب، ایک دوسرے کی چگلی کرنا، برائی کرنا، فساد پھیلانا، یہ ہے اللہ کے نزدیک اصل گندگی۔ اسی لیے سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 11 قسمیں کھا کر یہ بات فرمائی کہ کامیاب وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا،
اور ناکام وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا، یعنی برائی پر، جھوٹ پر، مکاری پر چل کے مرا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کر آتما کو برائی کی گندگی سے پاک ہو کر مرنے کو کامیابی کی دلیل دی۔ اب جو اللہ سے ڈرے گا، اس کے سامنے جھکے گا، وہی برائی سے بچے گا، کیونکہ اسے ہوش ہوگا کہ میرا مالک ہے ایک جو میرا امتحان لے رہا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے، وہ میرے جیون کا حساب لے گا، تو انسان اس سے ڈر کر برائی سے بچے گا، اللہ سے ڈرے گا، اس کی تعریف کرے گا، اس کی تعریف پر راضی ہوگا۔ یاد رکھیں، ہر طرح کی تعریف کا حقدار صرف اللہ ہے جو اس کائنات کا سچا مالک ہے۔ ہر طرح کی عزتوں کا حقدار صرف اللہ ہے جو اس کائنات کا سچا بنانے والا اور سچا چلانے والا ہے۔ ہر طرح کی طاقت صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اور بھئی اگر حقیقت میں ہم غور کریں اس بات کے اوپر، تو حقیقت میں جو ہے گندگی واقعی میں جھوٹ اور برائی ہے، جو انسانوں میں جو ہے فساد پھیلاتی ہے اور دھرتی پر فساد پھیلاتی ہے۔ کائنات کا مالک کبھی نہیں چاہتا کہ دھرتی پر فساد پھیلے۔ اب کیونکہ دنیا امتحان کا جہان ہے، تو اس نے فری ول دے رکھا ہے، چھوٹ دے رکھی ہے، امتحان لے رہا ہے۔ آج کے دور میں دھرتی فساد سے بھری ہوئی ہے۔ آج کے دور میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا انسان ہی ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جیون جینے کے 2 راستے بنائے ہیں، 2 طریقے بنائے ہیں، ایماندار اور دوسرا بے ایمان۔ ایماندار کا مطلب سچائی پہ چلنے والا، اچھائی پہ چلنے والا، ایمان والا، جو دنیا سے ایمان لے کر جائے گا، سچائی کا ایمان، بھلائی کا ایمان، سچائی پر چل کر اللہ کو راضی کرنے کا انعام۔ بے ایمان کا مطلب اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلنے والا، جھوٹ پر چلنے والا، برائی پر چلنے والا، اللہ کی مرضی کے خلاف۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اس کی بنائی ہوئی رچنا، اس کی مرضی ہے، اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ اسی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید اللہ کا آدیش دیتا ہے اور حرام حلال کا حکم دیتا ہے۔ تو بے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی سچائی کا انکار کرنے والا، اپنی منمانی کرنے والا۔ اسے عربی میں کہا گیا ہے کافر۔ اب قرآن مجید میں انسانوں کی بہت ساری قسمیں بتائی ہیں، مشرک ہے، منافق ہے، کافر ہے۔ تو یہ جو مشرک اور منافق ہے، یہ کافر کی ہی ساکھ ہے، کفر کی ہی ساکھ ہے۔ مشرک، منافق، کفر میں سے ہی اس کی ساکھ نکلتی ہیں۔ کافر کا مطلب اللہ کا انکار کرنے والا، مشرک کا مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنانے والا، شریک بنانے والا، منافق کا مطلب دھوکہ دینے والا، زبان پر کچھ اور اندر کچھ، فراڈ بازی کرنے والا۔ سب سے بڑے ایماندار ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑے ایماندار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک مالک کو مانے، اس سچائی کی گواہی دے، اس سچائی کو مانے کہ لا الہ الا اللہ، ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہیں۔ یہ برہم سوترا، یہ کلمہ ہر پیغمبر دنیا میں لے کے آیا، اور ہندو دھرم میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ برہم سوترا ہے۔ ایکم براہم دیوتیا ناستے نہنا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے، ایک شکتی ہے، اسی کی بھکتی کریں۔ نہ تسیہ پرتیماستی، اس کا کوئی روپ آکار، اس کی کوئی مورتی، کوئی آکار نہیں ہے۔ تو سب سے بڑے ایماندار انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک ایشور کی ہی پوجا کرے گا، ایک ایشور سے ہی مانگے گا، ایک ایشور کے ہی سامنے سر جھکائے گا۔ جس مالک نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے، اس کا ادھیکار ادا کرے گا، اس کا ادھیکار اسی کو دے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا، اس کے ساتھ کوئی فراڈ بازی نہ کرے گا، اس سے سچائی کی نیتی اپنائے گا، اور اپنی مرضی چھوڑ کر کے اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے، یہی مطلب ہے اسلام کا، کہ اللہ کے سامنے سب کچھ سرنڈر کر کے اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ چلنا، اللہ کا آگیا کاری بننا، اسے کہتے ہیں مسلم۔ اللہ کا آگیا کاری بن کر جیون گزارنا اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی پر چل کر دنیا میں بھی امن شانتی حاصل کرنا، اور موت کے بعد ہمیشہ کامیابی کا جیون حاصل کرنا، جنت کا جیون۔ تو یاد رکھیں، مومن کی ایک ہی ساکھ ہے۔ مومن کے لیے کامیابی کی ضمانت اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ مومن ہی کامیاب ہوں گے، ایمان والے۔ اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے مالک نے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو پورا کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا،
اس کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرے گا، اور وہ مالک نراکار ہے، اس کا کوئی دنیا میں آکار نہیں ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کی پیدا کی ہوئی ہیں، یہ آکار والی چیزیں ہیں، اور وہ ایک پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے الگ و نرالا ہے، وہ نراکار ہے۔ اسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی مگر وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہمارے دل کے حالات کو جانتا ہے۔ تو مومن کی ایک ہی ساکھ ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایک مالک کا ادھیکار ایک مالک کو دیتا ہے، اور جیسے بھی اس کی کوشش ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جو بھی جس سانچے میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، جس حالات میں پیدا کیا ہے، اسی حالات میں اللہ کے حکم پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، خود سچائی پر چلنے کی محنت کرتا ہے اور سچائی کو دنیا میں پھیلاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کافر، منافق، مشرک یہ اندر سے فراڈ بازی کرتے ہیں اللہ سے۔ کافر صاف طور پہ انکار کر دیتا ہے، جو دکھتا ہے کہ یہ نہیں ماننا اللہ کو، اور مشرک، منافق یہ اندر سے جو ہے فراڈ بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اوروں کو شریک کرتے ہیں، دل کے اندر ان کی آستھائیں غلط ہوتی ہیں، اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے سر جھکاتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، مومن کا مطلب ایماندار، سچائی پہ چلنے والا، اور کافر کا مطلب بے ایمان۔ دونوں میں دو کانٹرڈکشن ہیں، ٹکراؤ ہے۔ ایماندار جو ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ کا ڈر ہوگا اسے، جیون کی سچائی کے ہوش میں ہوگا۔ ایماندار جھوٹ نہیں بولے گا اور کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، یاد رکھیں، کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ اور بے ایمان اتنا جھوٹ بولے گا کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنے لگیں، تاکہ جھوٹ بول بول کر ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکیں۔ لیکن یاد رکھیں، لوگوں کا دھوکہ دے سکتے ہو تم، لوگوں کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، مگر اپنے بنانے والے مالک اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس کو تو تمہارے پیدا کرنے سے پہلے ہی معلوم ہے کہ تم دنیا میں جا کر کیسے کرم کرو گے۔ اب آپ نے سوال کیا تھا کہ بھئی بھاجپا سرکار ایماندار ہے یا بے ایمان ہے؟ اب دلیل سے آپ بات سمجھیے اور غور کریے۔ اب اس بھاجپا سرکار کے لوگوں کو چیک کرو، ایشوری رچنا کے آدھار پر ان کے کرم کیسے ہیں، کیا اچھے کرم ہیں یا برے کرم ہیں؟ تو ان کے کرموں سے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ بے ایمان ہیں، اور اس سرکار کا ہر ورکر جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، اور یہ سنسار کے سچے مالک کی سچائی، اس کی رچنا کے سچائی کے دشمن ہیں، یعنی اسلام کے دشمن ہیں، امن شانتی کے دشمن ہیں، اسی لیے بار بار اسلام کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، سنسار کا سچا مالک امتحان لے رہا ہے، وہ سورگ والے اور نرک والے، جنت والے اور جہنم والے چھانٹ رہا ہے، پھر سب کو ان کو دھیرے دھیرے موت دے دے کر سب کو اٹھا رہا ہے۔ تو بھئی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو فکر ہے، اللہ کے ذمے ہیں کہ نیک بندوں کو جنت میں سکون دے، انعام دے، سکون والا جیون دے، اور برے لوگوں کو جہنم میں سزا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے، انسانوں کا ٹیسٹ لے رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، انسانوں کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے حساب سے پھر فیصلہ کرے گا۔ بھئی دنیا کا ہر انسان کی تمنا کیا ہے کہ صحیح انصاف قائم ہو۔ اب آپ دیکھیں، جو لوگ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پر چل کر، اچھائی پر چل کر، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سونپ کر، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر چل کر اسے راضی کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اور پس رہے ہیں، اور ظالم لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں، مگر وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ایمانداری سے بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ انہیں انعام نہ دے گا پھر، اور ظالموں کو سزا نہ دے گا؟ آپ اپنے من سے ہی سوچ کے دیکھیں۔ بھئی ایک آدمی وہ ہے جو آپ کو راضی کرنے کے لیے اچھے کرم کر رہا ہے اور پس رہا ہے، پوری طاقت لگا رہا ہے آپ کو راضی کرنے کی، اور ایک انسان وہ ہے جو آپ کو جو ہے برائی پہ چل کے ناراض کر رہا ہے، تو آپ کیا سوچیں گے؟ بھئی ان دونوں کو دو انجام ہونے چاہیے، اچھے کو انعام ملے اور برے کو سزا ملے۔ تو جب انسان جو ہے دیکھتا رہے گا کہ ایک انسان پس رہا ہے اچھائی پہ چل کر، اور ایک انسان برائی پہ ظلم جاستی کر رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ کو بھی جو ہے ایک وقت کا انتظار ہوگا، اور فکر ہوگی کہ میں نیک انسان کو، اچھے کو جو ہے اچھا بدلہ دوں، ہمیشہ سکون، جو اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور برے کو دکھ کی سزا، جو اسے سکون نہ ملے۔ اسی حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے امتحان کا سمے دے دیا ہے،
پھر وہ جو ہے اچھوں کو جو ہے ایسا جیون دے گا جس میں دکھ نہ ملے، اور بروں کو ایسا جیون دے گا جس میں سکھ نہ ملے۔ تو بھئی یاد رکھیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب کے اندر اللہ نے ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے اپنی رچنا بنائی ہے۔ برائی میں بے چینی رکھی، انسان نے پھر بھی برائی کری، اس کے باوجود بھی اللہ نے ہر انسان کے اندر برائی کرنے میں بے چینی رکھی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد بھی اگر انسان نے برائی کری تو سزا پائے گا، ٹیسٹ پورا ہونے کے بعد۔ موت تک ٹیسٹ ہے، مرنے کے بعد سزا پائے گا، اور اللہ اگر چاہے تو دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے، مگر پوری سزا موت کے بعد کی زندگی میں ملے گی۔ قرآن مجید میں سورہ دہر میں دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیے ہیں، اور فرمایا ہے کہ ہم نے ہر انسان کے اندر اندرونی حصے میں اس کو سچ اور جھوٹ کی تمیز سکھا دی ہے، جیون جینے کا طریقہ سمجھا دیا ہے، اور بالکل واضح طور پر جیسے دو پہاڑ ہوں دور سے ہی دکھائی دیتے ہیں، اسی پرکار سے سچ اور جھوٹ کو بھی انسان بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر معاشرے میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں سچ کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے۔ سچ کو اچھا اور جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے، اسی لیے ہر انسان جانتا ہے کہ بھئی سچ پہ چلو، سچ میں نجات ہے، کامیابی ہے، اور جھوٹ میں برائی ہے اور ہلاکت ہے اور ناکامی ہے۔ اب دیکھیں، جو انسان اللہ کی کھوج ہی نہ کرے گا تو وہ دنیا میں گمراہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ آپ اللہ کی کھوج تو کریں نا، اللہ کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی منمانی کر رہے ہیں، تو آپ بالکل گمراہ ہیں، سچائی کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ آپ کی سوچ کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں پیدا ہو گئے تو جیسے ہمارے بڑے بوڑھے نماز پڑھتے تھے، رمضان رکھتے تھے، ہم بھی ایسی نماز پڑھتے ہیں، رمضان رکھتے ہیں۔ اگر ہندوؤں میں پیدا ہو گئے تو جیسے ہمارے بڑے بوڑھے مورتی پوجا کرتے ہیں، بھئی ہم بھی کرتے ہیں۔ اب دنیا میں جو جس دھرم میں بھی پیدا ہوا، اگر ہر انسان اسی نیتی کو اپنائے گا تو سچی راہ اللہ کی کبھی نہیں پائے گا، یاد رکھنا۔ ایسا انسان اللہ کی سچی راہ کو نہیں پا سکتا، گمراہ ہو کر مر کر نرک میں جائے گا۔ یاد رکھیں، جیون کی صحیح سچائی، جیون کے صحیح مقصد اور منزل کو وہی سمجھ پائے گا جو سارے دھرموں سے، سارے فرقوں سے اوپر اٹھ کر اللہ کی مرضی کو جاننا چاہے گا۔ اللہ اسی کو اپنا سچا راستہ دکھائے گا، وہی مرنے کے بعد اللہ کے انعام جنت کا حقدار بن پائے گا، اور وہی جنت میں جائے گا، سورگ میں جائے گا۔ تو بھئی یاد رکھیں، دنیا میں سب سے بڑے ایماندار انسان کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنے مالک کو پہچان کر اس کا ادھیکار اس کو دے، جس مقصد سے اس نے جیون دیا ہے اس مقصد کو پورا کرے۔ اور سب سے بڑے بے ایمان انسان کی پہچان کیا ہے؟ جو اپنے مالک کے ادھیکار دینے میں فراڈ بازی کرے، مالک نے جس مقصد کے لیے جیون دیا ہے اس مقصد کو پورا نہ کرے۔ مالک نے جیون دیا ہے اور امتحان لیا ہے کہ میرے بندے میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکموں پر چل کر دنیا میں بھی امن شانتی حاصل کر اور موت کے بعد بھی جنت کا انعام حاصل کر۔ اور تیری مرضی ہے، چاہے تو اپنی مرضی پر چل کر، برائی پہ چل کر مرنے کے بعد جہنم میں سزا پا۔ ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کر دیے ہیں، چاہے وہ ہمارا احسان مانے کہ ہم نے اسے پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، ہم اسے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا احسان مانے، ہماری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہمیں راضی کرے، دنیا میں میری کھوج کرے، میرے حکموں کو پہچانے، مجھے راضی کر کے آئے، جنت کا انعام پائے، اور چاہے وہ میری ناشکری کرے، احسان نہ مانے، دھرتی پر فساد پھیلائے، میری رچنا کے خلاف چلے اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے۔ دو راستوں کے دو انجام اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔ جو مر چکے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جو مریں گے وہ دیکھ لیں گے، جو شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے۔ مرنا سب کو ہے، موت سے کوئی نہیں بچے گا۔ یہی اس جیون کی اور کائنات کی حقیقت ہے۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، جہاں اس جیون کا حساب ہوگا۔ تو یہی جیون کا سچ ہے، چاہے آپ مانو یا نہ مانو، آپ کے نہ ماننے سے سچ بدلے گا نہیں۔ آپ چاہے دنیا میں کتنے بھی جو ہے شیطانی راستے اپنا لیں، دھارمک راستے اپنا لیں، اپنی ناپاک اپوتر آستھا بنا لیں ایشور کے سمبندھ میں، لیکن وہ سچ نہیں ہے میرے بھائیو، سچ یہی ہے۔ عقل کھول کر اس سچ پر غور کرو، آنکھیں کھول کر اس کائنات کی خاموش قدرت پہ غور کرو۔ تو بھئی آپ کا سوال تھا کہ ایماندار انسان اور بے ایمان انسان کی پہچان کیا ہے؟
تو دیکھیے ایماندار انسان کی پہچان یہی ہے کہ جو اپنے مالک کو پہچان کر اپنے مالک کی مرضی پر چل کر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چل کے اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر اس کو راضی کرتا ہے، وہ ایماندار ہے، ایمان والا ہے جو قرآن میں کہا گیا ہے۔ اور جو رچنا کے خلاف چل کر اپنے مالک کی مرضی کے خلاف چل کر دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے اس کی رچنا کے خلاف چل کر، وہ بے ایمان ہے۔ آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان ہے دنیا میں۔ اب یہ بھاجپا کے جو لوگ ہیں، یہ ہمارے بھائی بیچارے یہ انجان ہیں، یہ سچائی سے اندھے ہیں، جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں۔ جب انسان ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سچائی سے اندھا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بار بار جو ہے رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں اور سچائی کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کو دھرتی پر بدنام کر رہے ہیں۔ یہ بیچارے نادان ہیں، بچوں کی طرح اپنے مورتی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، جیون کے اصل مقصد سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جس دن موت آئے گی، اگر اسی حالت میں مر گئے، اللہ سے معافی نہ مانگی تو ہمیشہ کے لیے پھر جیون کی بازی ہار جائیں گے، اس پریکشا میں فیل ہو جائیں گے۔ اگر اس پریکشا میں فیل ہو گئے تو ہمیشہ کی تباہی مقدر بن جائے گی نرک کی آگ میں۔ تو ہم تو بھئی ایسے لوگوں کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایشور سے پرارتھنا ہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اپنے بندوں کو صحیح راہ دکھا، شیطان کے چنگل سے نکال، شیطان کے دھوکے سے نکال، شیطان کے فندے سے نکال اور اپنی سچی راہ دکھا۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کا قانون جو ہے الٹپ نہیں ہے، سچی راہ وہ انہی کو دکھاتا ہے جو اللہ کی کھوج کرتا ہے، سچائی کی تحقیق کرتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، امن شانتی حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ اسی کو راہ دکھاتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی تعریف پر راضی ہوتا ہے، اللہ اسی کو اپنی راہ دکھاتا ہے۔ جو اپنے گھمنڈ میں پڑا رہتا ہے، جیسی وہ نیت کرتا ہے اللہ اس کا ویسی جو ہے سے فیصلہ کر دیتا ہے، اس کو بھٹکا دیتا ہے جو بھٹکنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ظلم سے پاک ہے، پوتر ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا، پھر رونے رلانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے